بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج شب قدر کی مبارک رات میں جس گھر میں بھی یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر لیا جائے گا، اس گھر میں سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس گھر پر دولت کی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ، اس گھر کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ جو بھی انسان آج یہ ایک وظیفہ کر لے گا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت اور وقار دے گا۔ وہ انسان جتنی بھی دولت مانگے گا، انشاءاللہ اس سے 2 گنا دولت اس کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں سے رزق حلال عطا فرمائے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آج شب قدر کی مبارک رات میں جس بھی گھر میں یہ ایک وظیفہ کیا جائے گا، انشاءاللہ اس گھر پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق کی تنگی کو ختم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس عمل کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کیجیے گا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور مستند وظیفہ ہے جس سے اب تک دنیا بھر سے لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر کامیابی عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ وظیفے کا کوئی بھی خاص پوائنٹ یا طریقہ کار مس نہ ہو جائے، اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس پر دل سے ایک بار عمل کر لیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جو بھی میرے بھائی اور بہن ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ رات عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب قرآن پاک امت مسلمہ کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چونکہ اس رات میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی آج اس مبارک شب قدر کی رات میں رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج میرے بتائے گئے طریقے سے آج کی مبارک رات کا یہ خاص عمل لازمی کر لیں۔ یہ تو وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، رحمتوں اور دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، آج کی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروا لیں، اپنی جھولیاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر لیں۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔
جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنی خالی جھولیاں آج کی اس مبارک رات میں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یا آپ کو کوئی کاروباری پریشانی ہے، آپ زندگی سے تھک چکے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یا آپ رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس مبارک رات میں صرف ایک بار اس خاص وظیفے کو سچے دل سے کر کے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کر کے مانگ کے دیکھیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا یا کوئی بھی جائز خواہش ہوگی، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ دنیا اور جہان کا سکون مل جائے گا، اور اس سکون کے ساتھ ذکر الہی اور اس خاص وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے شب قدر کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ دنیا جہان سے بے خبر ہو کے کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ دنیا سے آپ کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں سے بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آج کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا وظیفہ جو کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اس ذکر کی بہت زیادہ برکت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام اذکار میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کلمے کے اندر ایسا اقرار کرتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ اقرار یہ ہے کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتا ہے، کہ صرف اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ بھی آج کی اس مبارک رات میں اس ذکر کو کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے اپنے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ نیت کرنے کے فوری بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فوری بعد آپ نے 111 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوری بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ القدر 21 بار پڑھنے کے فوری بعد وہی درود پاک
جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک وظیفے کے آخر میں بھی ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دنیا اور جہان کی ساری خوشیاں کامیابیاں آپ کے قدم چوم لے گی۔ جو بھی بھائی اور بہن اس وظیفے کو ایک بار کر لے گا اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ فرشتے غیب سے رحمتیں اور برکتیں لے کے آ جائیں گے، فرشتے غیب سے دولت کے خزانے لے کے آ جائیں گے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو یہ وظیفہ آپ اس بات کو دل میں رکھ کے کریں۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ بات دل میں رکھ کے کریں۔ اگر آپ کو کوئی گھریلو مسئلہ یا تنگی ہے تو آپ اس کو دل میں رکھ کے پڑھیں۔ کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواہش دل میں رکھ کے پڑھیں۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جتنی بھی دولت مانگیں گے اس سے 2 گنا دولت آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت بھی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی بھائی بہن کسی بھی مشکل میں ہیں وہ اس تسبیح کو کسی صورت نہ چھوڑیں، خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی اس خاص رحمتوں اور برکتوں والے عمل کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ سب بھی اس ماہ مبارک میں یہ خاص وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ پاک آج کی مبارک رات کا صدقہ ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما کے ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے بھائی اور بہن ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک اور کامنٹ میں اللہ کا پاک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔